آئے کہ امام زمانہ کے خواب میں زیارت ہو جائے. سنیں آپ، اس نے کہا کہ روزہ کیسے؟ ہم نے کہا دیکھو کسی بھی حافظ سے، کسی بھی عربی جاننے والے سے جا کے پوچھنا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے کہ اردو میں بھی دو لفظ ہیں، شام اور رات. انگلش میں بھی دو لفظ ہیں، ایوننگ اور نائٹ. عربی میں بھی دو لفظ ہیں، لیل اور مساء. ہم نے کہا جا کر روزہ کھولنے کی آیت کو دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ کھولو رات میں. لیل کا ترجمہ رات ہے. ہم نے کہا انصاف سے بتاؤ تم لوگ روزہ کب کھولتے ہو؟ اس کی آنکھ چور گئی. ہم نے کہا تم لوگ وضو غلط کرتے ہو. تو میں نے اس کے سامنے آیت پیش کی کہ قرآن مجید میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا، دھو لو. غسل کی میننگ ہوتی ہے دھونا. ہم لوگ سوچتے ہیں غسل کے معنی ہوتے ہیں نہانا، اسی لیے سعودی عرب میں واشنگ مشین کو وہ کہتے ہیں غسالہ، یعنی دھونے والی. سمجھو گئے تو فاغسلوا، دھو. کیا چیز دھو؟ ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک. توجہ فرمائیں. اب یہ بات تمام کر کے قرآن کہتا ہے وَمْسَحُوا، ہے نا، بِرُؤُوسِکُم، اور مسح کرو کہے گا اپنے سروں کا. پھر کیا ہے؟ ارجلکم، اور اپنے پیروں کا. آپ بتائیں وہاں تو پیر دھو جاتے ہیں نا. اب اتنی بات ہم نے سوچا اس کے لیے کافی نہیں ہوگی تو میں نے صحیح بخاری کی دو حدیثیں بھیجی. صحیح بخاری ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو بتا دوں کہ صحیح بخاری اہل سنت حضرات کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب قرآن کے بعد مانتے ہیں صحیح بخاری کو. صحیح بخاری ان کی ایسی کتاب ہے. میں نے اس کو صحیح بخاری کی دو حدیثیں بھیجی جس میں دو جگہ پر یہ موجود ہے کہ رسول پاک نے وضو کیا اور آپ نے امامے کے اوپر سے اور موزوں کے اوپر سے پیروں کا مسح کیا. یہ دو جگہ حدیث موجود. پھر اس کے علاوہ دو تین حدیثیں کہیں پر سعد بن ابی وقاص سے اور کہیں عبداللہ بن مسعود سے اور دوسرے اصحاب سے کہ ہم نے سر کا مسح کیا اور پیروں کا مسح کیا. وہ حیرت پہ پڑ گیا کہ سامنے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حدیثیں بھی یہی کہہ رہی ہے. تو کہا آخر اتنی صدیوں سے ہم پیر کیوں دھوتے چلے آ رہے تھے؟ آپ توجہ فرمائیں. تیسری چیز میں نے اس سے کہا کہ تم لوگ، اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو ہم کو بتایا آیتیں بھیج دی کہ جہاں پر اللہ نے 3 وقت کی نمازوں کا ذکر کیا. توجہ فرمائیں. وہ اور حیرت پہ پڑ گیا. اور جس کو بھی ثبوت چاہیے ہو میرے پاس اس موبائل میں موجود ہے. پھر میں نے اس سے کہا کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا تھا. سن رہے آپ؟ اس نے کہا نہیں بھائی، اب نے رسول خدا کو زہر دیا گیا تھا اور یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے. اس نے کہا صحیح بخاری میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول خدا کو زہر دے دیا گیا. ہم نے کہا زہر دینے والی مسلمانوں کی وہ والدہ گرامی تھیں جنہیں نے بعد پیغمبر شجاعت کے جوہر میدان میں آ کر دکھائے تھے. پھر دوسرے کا نام، تیسرے کا نام. اس نے کہا کہاں پر یہ حدیث ہے؟ ہم نے کہا صحیح بخاری میں یہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ سمجھا دوں کہ اگر گھر میں کوئی بزرگ ہو، ہے نا، گھر میں کوئی بزرگ ہو اور آپ اس سے کہیں کہ دوا کھا لو تو وہ کھا لے گا. اب مثال کے طور پہ وہ نہیں کھا رہا ہے، آپ نے پھر کہا، لیکن کوئی بھی شخص کا گھر کا کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے زبردستی اس بزرگ کے منہ میں دوا ڈال دے گا؟ نہیں کرے گا. چلیے یہ بھی کر لے گا، یہ بھی کر لے. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ دوا ان سب کو پلاؤ مگر فلاں کو چھوڑ دینا کیونکہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھے یہاں جب یہ دوا مجھے زبردستی پلائی جا رہی تھی. آپ بتائیں کوئی بزرگ ایسا کرے گا؟ کہے گا کہ یہ دوا سب کو پلاؤ اور ان کو نہ پلانا جو یہاں پر موجود نہیں تھے. یہ تو ایک ہمارے یہاں کے بزرگ کی بات ہے. رسول خدا کا سیم ایسے ہی کیس ہے جو صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی والدہ گرامی فرماتی ہے کہ رسول اللہ علالت میں مبتلا تھے. اب وہاں پہ جہاں جہاں ذکر آیا وہاں پر دوا دوا دوا.
اور انہی نے دوا ہم نے چاہا کہ ان کو پلائیں، انہی نے انکار کر دیا، تو رسول خدا کو زبردستی ہاتھ پیر پکڑ کے وہ دوا پلا دی گئی. یہ صحیح بخاری میں ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ وہاں پر عباس موجود رہتے، عباس ابن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے بیٹے، وہ حضرت عباس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ وہ موجود نہیں تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب جو مجھے پلایا ہے، توجہ فرمائیں، اب جو مجھے پلایا ہے، عباس ابن عبد المطلب کے علاوہ جتنے موجود ہیں سب کو پلاؤ، اس لیے کہ عباس اس وقت موجود نہیں تھے. آپ عقل کو استعمال کر کے دیکھیں، بتائیں کہ رسول اللہ کیا فرمایا. اس نے کہا یہ چیز تو عجیب ہے. اس نے وہاں پر جو جماعت پڑھاتے ہیں ان حافظ جی سے کہا کہ حافظ جی یہ دوا تو نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ کو پلائیں گے، اور وہ بھی رسول اللہ یہ فرمائے کہ عباس ابن عبد المطلب کو چھوڑ کے اب یہ سب کو پلاؤ، ہے نا. تو کہا کہ بیٹا تم نہیں سمجھے. آپ دیکھیں، کہا کہ بیٹا تم نہیں سمجھے، ارے رسول قتل ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں بڑے فرق ہو گیا، ہے نا. حافظ جی نے اس کو یہ سمجھایا کہ رسول قتل ہی نہیں ہو سکتا. تو اب سوچو کہ رسول اللہ کو کون زہر پلا سکتا ہے، رسول اللہ کو قتل کون کر سکتا ہے. اب اس نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کبھی قتل ہی نہیں ہو سکتا، اور دیکھو حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ بچا لیے گا، اللہ نے بچا لیا، قتل سے بچا لیا. تو میں نے اسے قرآن کی آیت بھیجی. آپ توجہ فرمائیں کس طرح سے قدرت نے بے نقاب کیا ہے منافقوں کو، ہے نا. ان کو کیا بتایا گیا کہ رسول قتل ہی نہیں ہو سکتا. میں نے قرآن کی آیت بھیجی کہ جہاں پہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ماتا او قتل انقلبتم. توجہ فرمائیں کہ اے لوگوں اگر یہ رسول مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے. میں نے کہا توجہ کرو کہ کیا اللہ میاں کی بھی نالج میں یہ بات نہ تھی کہ رسول اللہ بھی قتل ہو سکتے یا نہیں قتل ہو سکتے. توجہ فرمائے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ رسول کے بھی قتل کے امکان ہے. صلوات پڑھے بر محمد. بس اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو قرآن کے خلاف کھڑے گئے، ساری کتابوں کو ٹھوکر مار دی، سارے مسلک کو ٹھوکر مار دی، اور اب وہ اس کام پہ لگ گئے کہ وہ دوسروں کو شیعہ کرنے ماشاء اللہ سے. پرسوں انہی نے ایک بریلوی سے تقریباً 1.5 گھنٹے بات کی، اور اس بریلوی نے سوچا کہ اہل سنت تو احمق اور بے وقوف ہوتے ہی ہیں، شاید اس کے ذہن میں خود سے سوال کھڑے ہو گئے، اس کو ہم گمراہی سے بچا لیں. اس نے جب 1.5 گھنٹے، میں آپ کو خزر بتا رہا ہوں زخارہ سامنے، جب اس نے 1.5 گھنٹے بحث کی اور وہ اس سے نہ جیت پائے تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کیا کسی شیعہ کے ٹچ میں آ گئے ہو. توجہ فرمائے. اس نے جملہ مجھے بتایا، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسے جانور بنا دیے ہیں کہ ان کی عقل ہی کا ہے جو حق کو سمجھ سکے. صلوات پڑھے بر محمد. یہ جملہ کہنا پڑا کہ کیا کسی شیعہ کے ٹچ میں آ گئے ہو. بس سنیں. اس نے کہا کہ مولوی صاحب بس ایک بات بتا دیے. آپ سنیں واقعی آپ کتنا حق پر ہے، اللہ کا شکر ادا کریے. مطابق قرآن ہے ہم، کیونکہ ہم نے قرآن ناطق کے دامن کو تھام کر دین خدا کو حاصل کیا ہے. ہم قرآن کے خلاف کہاں چلے جائیں گے؟ ہمارے رہنماؤں نے تو قرآن کو بچایا ہے اور ہم قرآن کے خلاف جائیں گے. سنیں، ارے وہ پھنسے ہوئے شکر ادا کیجئے کہ ہم شیعہ ہیں. حلق کی ہڈی بن گئے معاملات، سمجھ میں نہیں آتا ان کے کہ سلجھائے کیسے. میں نے اس سے کہا کہ جب اب کی حافظ جی آئے، مولوی صاحب آئے، تو ان سے صرف 2 سوال کر لینا بس. اما بھیا اس نے سوال کیا، وہ چکرا کے واپس چلے گئے. آپ سن لیں وہ سوال کیا تھا. ہم نے کہا ان سے یہ پوچھنا کہ امام مہدی پہلے خلیفہ ہوں گے یا آخری. تو جب ارشد صاحب تشریف لائے، اس نے کہا، اور وہ لڑکا بتا رہا تھا، کہنے لگا بھائی ہم رو رہے ہیں اور ہم بہت توبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جماعت پہ چلتے تھے اور ہم خود لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں. اس نے خود کہا اور کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ کہ ہم معاف ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا یقیناً معاف ہو جاؤ گے، کیونکہ تم حقیقت کو نہیں جانتے تھے.
اور کہنے لگا کہ میں خود لوگوں کو بتاتا تھا رونا بدعت ہے اور یہ ماتم بدعت ہے اور یہ تعزیہ شعر کفر. اس نے کہا میں نے کئی سال لوگوں کو سمجھایا. ہم نے کہا یقیناً معاف ہو جاؤ گے. ہم نے کہا ان سے یہ سوال کرنا, اور جب آئے تو اس نے سوال کیا کہ امام مہدی آخری خلیفہ ہے یا پہلے؟ تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے جی بتائیے کہ امام مہدی آخری خلیفہ ہے کہ پہلے؟ کہنے لگے بالکل آخری ہے. توجہ فرمائے, کہنے لگے کہ یہ بالکل آخری خلیفہ ہے, اب ان کے بعد کوئی خلیفہ خدا نہیں ہوگا. تو جو سوال ہم نے اس کو کہے تھے اس نے وہ دوہرائے. ہم نے کہا پھر ان سے یہ پوچھنا کہ صحیح مسلم, ارے صحیح مسلم معمولی کتاب نہیں ہے, بڑی کانٹے کی کتاب ہے. صحیح بخاری کے بعد اہل سنت کیا صحیح مسلم ہے؟ آپ سوچ لیں صحیح مسلم کا کیا مقام ہے. ہم نے کہا ان سے یہ کہنا کہ صحیح مسلم میں 2 جگہ پر یہ حدیث رسول ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی. ایک حدیث یہ, اور پھر فرمایا کہ تم یعنی امت مسلمہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک تم پر سے 12 خلفاء نہ گزر جائیں. بس آخری بات اور رفع مسائل کر دوں گا, غور سے سن لیجئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اور ہم شیعہ ہیں. اس نعمت کی قدر کیجئے. بیچارے کو شیعہ ہی کنفیوز ہوئے جا رہے, کیا کیا نظریات پیدا ہوئے جا رہے. سنیں, یہ ایسی کانٹے کی بات ہے کہ جو حلق پہ ہڈی بن کر اتر گئی ہے, نہ نیچے جا رہی ہے نہ اوپر جا رہی ہے. اس نے کہا یہ بتائیے کہ صحیح مسلم میں, اور صحیح مسلم میں کہہ نہیں سکتے کہ غیر معتبر ہے, کہہ نہیں سکتے کہ ضعیف ہے, کمزور حدیث ہے. اس نے کہا یہ بتائیے, اس نے بھی اس حدیث کو نہیں دیکھا تھا, یہ میں نے ہی سرچ کیا تو میں نے اسے بھیجی. اس نے کہا یہ بتائیے کہ صحیح مسلم میں 2 جگہ پر جو یہ حدیث ہے کہ تو قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم پر 12 خلفاء نہ گزر جائے. کہا کہ یہ بتائیے, آپ کہہ رہے مہدی آخری خلیفہ ہے, تو 11 کہاں گئے؟ توجہ فرمائے. اس نے کہا یہ بتائیے 11 کو زمین کھا گئی, آسمان اٹھا لے گیا. ارے وہ 11 خلفاء کہاں چلے گئے رسول اللہ کے؟ جب آپ کہہ رہے کہ آخری خلیفہ مہدی ہے تو 11 خلیفہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ 11 نہیں نام ہے 11 کے, ہے. تو اس نے کہا بتائیے 11 کون ہے؟ کیا حلق کی ہڈی بنی ہے حدیث؟ تو وہ جڑانے لگے, پہلے کا نام جڑایا, دوسرے کا, تیسرے کا, حضرت علی کا, امام حسن کا, پھر بنی امیہ کی طرف آئے, پھر بنی عباس کی طرف آئے. اچھے برے سب چھانٹنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو 14 ہو رہے ہیں. توجہ فرمائے, کہا یہ تو 14 ہو رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں, شاید ہم سے کنفیوژن ہو گیا ہے, ہم بنی امیہ کے وہ 2 نکالے لے رہے کیونکہ بنی امیہ اچھے نہیں تھے. سنیے گا. تو اس نے کہا 12 ہو رہے, کہیں نہیں 12 نہیں ہو پائیں گے, ہمیں بنی امیہ کا ایک خلیفہ لینا پڑے گا. اور یقین جانیے 13 ہو گئے. تو کہنے لگے کہ نہیں, ہم امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہمیں اپنے خلفاء میں, توجہ سے سنیں, ہمیں اپنے خلفاء میں امام جعفر صادق کو لینا پڑے گا. توجہ فرمائیں. کہا کہ ہمیں انہیں لینا پڑے گا, یہ ہماری امت مسلمہ کا اتفاق ہے. تو اس نے کہا ارے بھیا ان کو آپ لے رہے تو 13 ہو رہے ہیں, ادھر کے جوڑنا ہے تو 14 ہو رہے ہیں, 12 تو کہیں سے ہو ہی نہیں رہے. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے, اس لڑکے کا نام ہے عاصم, کہنے لگے بیٹا عاصم 13 14 12 سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنے ہو جائیں قبول کر لو, مگر حق پر قائم نہ ہو, تم گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہو. اب توجہ فرمائے, حلق کی ہڈی بن گیا ہے. اب یہ کیا, یہ تو آج کے امام فخر الدین رازی, صدیوں سال پرانے, حافظ ابو نعیم, جلال الدین سیوطی, جو صدیوں سال پرانے, وہ فہرست مکمل نہ کر پائے 12 کی. آج تک بتا نہیں پا رہے کہ وہ 12 خلفاء رسول اللہ کے ہے کون. آپ سوچے. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ میں آپ کو بتا دوں 12 کون ہے. کہا کہ وہ 12 وہی ہیں جنہیں شیعہ 12 امام مانتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں, امام الگ ہوتا ہے, خلیفہ الگ ہوتا ہے. آپ توجہ فرمائیں. کہا امام الگ ہوتا ہے اور خلیفہ الگ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ آخری بات, میں ربط بصائب کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا آخری بات آپ یہ بتائیے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے کہ نہیں. اور آخر اللہ کی قسم
امام مہدی کا پیدا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے موت کا آنا یقینی ہے. کبھی کوئی شک نہ کرے کہ امام مہدی موجود نہیں ہے. ارے یہ ایسے موجود ہے, یہ یقین ایسا ہے کہ دشمنوں کو بھی خبر ہے کہ پیدا ہو چکے. آپ سنیں, کہنے لگے کہ ہاں امام مہدی دو طرح کے ہیں. تو وہ کہنے لگا, سن کے ہمیں ہنسی آ گئی. کہنے لگے ایک شیعوں والے اور ایک ہمارے والے جو پیدا ہوں گے. کیا آپ بتائیں, کیا تفریح بازی ہے نا. ایسا لگتا ہے ایسے تفریح مذاق ہو رہا ہے کہ امام مہدی دو ہیں, ایک شیعوں والے اور ایک وہ جو پیدا ہوں گے. آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ شیعوں والوں کے لیے, شیعہ والے امام مہدی کے لیے تمام علماء اہل سنت نے لکھا, اور علامہ ابن حجر مکی جو شیعوں کے سخت ترین مخالف تھے اور تعصبی تھے, انہی نے اپنی کتاب صواعق محرقہ میں لکھا, جو کتاب شیعوں کے خلاف لکھی تھی. آج بھی آپ جا کر پڑھ لیں. انہی نے اس کتاب میں لکھا کہ 255 ہجری میں سرزمین سامرا پر حسن عسکری کے گھر میں خاندان رسول میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ 5 سال کے سن سے پھر انہیں دیکھا نہیں گیا. نہ ان کی وفات لکھی, نہ ان کا قتل لکھا, نہ یہ لکھا کہ وہ مار دیے گئے. توجہ فرمائیں, یہ لکھ کے قلم توڑ دیا کہ 5 سال کے سن سے پھر انہیں دیکھا نہیں گیا. تو غیبت تو آپ خود تسلیم کیے لے رہے ہیں. ارے جب سب کی وفات اور قتل و شہادت لکھی تھی تو قلم میں دم تھا تو امام مہدی کا بھی لکھ دیتے کہ مر گئے. آپ کا وفات نہ لکھنا, شہادت نہ لکھنا, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی اسی عقیدے پر رہے کہ پیدا ہوئے ہیں اور زندہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد. ڈاکٹر اسرار احمد, جو جن کی تقریریں آیا کرتی ہے, مفسر قرآن, جن کو آپ سنتے ہوں گے, ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی جب امام مہدی کی بات آئی تو کہنے لگے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. اور شیعوں کیا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. تو وہاں پر اسرار احمد کو چاہیے تھا شیعوں کے عقیدے کو کنڈم کر دیتے, کہتے ہیں ان کا عقیدہ تو بکواس ہے, آئیے ہم ان امام مہدی پر بات کرتے ہیں جو پیدا ہوں گے. نہیں, ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کہا کہ بہت ممکن ہے وہ زندہ ہو, اس لیے کہ اللہ اصحاب کہف کو زندہ رکھ سکتا ہے, اللہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھ سکتا ہے, تو رسول کے خاندان کے اس فرزند کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا. یعنی سب اشاروں میں اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ بار بار اس دنیا میں آ چکا ہے, موجود ہے. عزیزان گرامی, امام مہدی کو یہ معصوم مانتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے, جو وہابی اور جماعتی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی معصوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے, اس لیے یہ جانتے ہیں کہ امام مہدی معصوم ہے. مگر افسوس ان سے پہلے جو 11 ہیں ان کو معصوم نہیں مانتے. آپ دیکھیں عقل کتنی خفت ہے کہ یہ بار بار انہی 11 میں سے تو ہے, انہی 11 میں سے تو ہے. اگر یہ معصوم ہے تو وہ 11 معصوم کیوں نہ ہو گے. عزیزان گرامی, ایسے ایسے عقیدے رائج کیے گئے اور اس طرح اپنے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی. بتائیے, سیدھا سے یہی بیڑا غرق کر دیا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا, جبکہ قرآن کی سامنے کی آیت ہے کہ اے رسول اگر آپ وفات پا جائے اور اگر آپ قتل ہو جائیں تو اگر امکان قتل نہ تھے تو قرآن نے پیشے گوئی کیوں کی. ہاں عزیزان گرامی, وہ وقت قریب آ گیا کہ جب ہم چہلم سے قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, کربلا میں کون سے مصائب ٹوٹے کہ آج تک امام زمانہ خون کیا آنسو ہے. ہم سوچے کون سے مصائب ٹوٹے. کتاب کا نام تاریخ الخلفاء, تقریباً 800 سال پرانی کتاب. سن لیے, تاریخ الخلفاء جو کتاب ہے, اس کو آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ شیعوں کے کچھ عقیدوں کو سپورٹ کرتی ہے. بڑی واحیات کتاب ہے, سمجھ رہے ہیں, بڑی واحیات کتاب ہے تاریخ الخلفاء. 800 سال پرانی کتاب ہے. اس میں سب جھوٹے عقیدے بیان ہوئے اور سب جھوٹی حدیثیں بیان کی گئی ہیں. مگر جو مورخ اتنا زیادہ تعصبی اور ذلیل ترین تھا, جب کربلا کے واقعے پر آیا تو اس کا جملہ سنیے گا اور واقعاً بڑی بات ہے. اس نے لکھا ہے
اسے کچھ نہیں لکھا، اس نے کچھ نہیں لکھا، فقط ایک جملہ لکھا ہے. اس نے اول تو یہ لکھا کہ حسین جب قتل ہو گئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور لکھتا ہے کہ جو آج افق کے اوپر آپ سرخی دیکھتے ہیں، اس نے کہا یہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. یہ اس نے لکھا، کہا کہ کئی دن تک یہ آسمان حسین پر روتا رہا. کیا مصائب تھے کربلا والوں کے. اور پھر اس نے کچھ نہیں لکھا اور صرف ایک جملہ لکھا. اس نے کہا کہ شہادت حسین کا تذکرہ ختم کرتا ہوں، اور جو حسین کی شہادت کے بعد ہوا اس کو لکھنے سے میرا جسم کانپ رہا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا ہو گیا. عزیزان گرامی، آپ سوچیں اتنا ذلیل ترین مورخ جس نے اتنی جھوٹی حدیثیں اہل بیت کے قاتلوں کے سلسلے میں لکھی، تعریف کی، لیکن وہ بھی لکھنے سے کترا گیا کہ کربلا میں قتل حسین کے بعد کیا قیامت ہوئی. بہت بڑی چیز ہے. کبھی آپ تنہائی میں سناٹے میں سوچیں، بہت بڑی چیز ہے. ایک جملہ کافی ہے نا کہ آپ کبھی یہ سوچیں کہ امام وقت کا سر قدم کر دیا گیا. کبھی آپ تنہائی میں سوچیں کہ رسول اللہ کے فرزند کا سر کاٹ لیا گیا ہے. یہ بات آپ کو رلا دینے کے لیے کافی ہے. کسی بھی امت نے ایمان لانے کے بعد اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کی حجت تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو وقت کے امام تھے، جسارت اور ہمت اور جرت کیسے ہوئی کہ اس امام وقت کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. یہ معمولی چیز تھی. اس کے لیے سر کو تن سے حسین کے جدا کرنے کے لیے شرط تھی نطفہ حرام سے ہونا. ہر کسی کی ہمت تھوڑی نہ ہے کہ امام وقت، امام معصوم کا سر تن سے جدا کر دے. اس کے لیے ماں کے خائن ہونے کی شرط تھی. عزیزان گرامی، کربلا کے بعد جو ہوا وہ سانیہ تو اپنے آپ میں ایک بڑا سانیہ ہے. امام جو ہوتا ہے وہ غیرت مند نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود مرکز غیرت ہوتا ہے. جو اس کو مانتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. امام خود سراپا غیرت ہوتا ہے. امام سچا نہیں ہوتا. امام خود بذات خود مجسم صداقت ہوتا ہے. جو ان سے وابستہ ہوتا ہے وہ سچا بنتا ہے. آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. ارے بھیا یہ جملہ ذاکرین کو پڑھنے کی عادت ہو گئی، آپ کو سننے کی عادت ہو گئی کہ امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا تو وہ کہتے تھے الشام، ہے نا. ہم جیسوں کو پڑھنے کی عادت ہوئی، آپ جیسوں کو سننے کی. آپ سوچیں کہ آج بھی جتنا بھی گناہگار انسان ہو، ایک غیرت مند بھائی، ایک غیرت مند بیٹا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں، اس کی بہن گلی کوچے سے گزرے اور کوئی اس کے دوپٹے کو بھی پکڑ کے چھیننا چاہے. ایسی مار دھاڑ کر لے گا کہ بس نہیں کہ وہ مر جائے. اللہ اکبر. کبھی تنہائی میں سوچئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام سجاد، شام و کوفہ کا بازار، اور ارے بھیا کون بیبیاں ہیں جن کے سر سورج نے کبھی کھلے نہ دیکھے. یہ وہ مقدس بیبیاں رسول اللہ کی سگی نواسی. یہ بھی نہیں کہ تو کوئی دور دراز کا رشتہ ہو رسول اللہ سے. وہ بازار شام میں جا رہی ہیں، وہ بازار کوفہ میں جا رہی ہیں. اسی لیے تو 12ویں امام آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ امت مسلمہ نے کیا المیہ ڈھایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس مقام پر یہ مقدس بیبیاں کھڑی رہیں. تاریخ میں موجود ہے. با احترام کچھ نہیں پڑھا جاتا اور نہ پڑھوں گا. بہت ہلکے کر کے جملے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کا کلیجہ اس لیے پھٹا رہا پوری زندگی کہ سیدانیہ اور شہزادیوں کو وہاں پر کھڑا کیا گیا
جہاں پر لوگ بولیاں لگاتے تھے کنیزوں کو خریدنے کے لیے. آپ سوچیں کیا قیامت ٹوٹی کہ جن کے پیروں کی دھول ہمارے لیے سر کا تاج ہے، آج وہ سیدانیاں اور شہزادیاں ایسے مقام پر کھڑی کی جا رہی ہیں جہاں کنیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے. کیوں نہ امام سجاد پوری زندگی شام کو یاد کر کے رہے. ہاں، پھر یزید کے دربار میں پیشی ہوئی، پھر قید خانہ شام میں گئی، اور پھر جب آزادی ملی تو یہ چاہا کہ کربلا ایک بار پھر جائیں. سیدانیاں شہزادیاں امام سجاد کی رہنمائی میں کربلا آئیں. ہاں، تاریخ میں درج ہے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول قبر حسینی کو لپٹائے ہوئے رو رہے تھے. اتنے میں قبر حسینی سے آواز آئی، اے چچا جابر، میری قبر سے ہٹ جائیے، میری بہن میری قبر کی زیارت کو آ رہی ہے. ہاں سیدانیاں اور شہزادیاں قبر حسین پر اونٹ سے اپنے کو گرایا اور فرمایا، اے بھیا، تمہارے بعد ہم پر بہت ستم ڈھائے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے ردائیں چھنی. فرمایا، بھیا تمہارے بعد ہمیں درباروں میں جانا پڑا. پھر ایک جملہ کہا، فرمایا، بھیا زینب تم سے بہت شرمندہ ہے، اس لیے کہ وقت رخصت جو امانت سپرد کی تھی وہ سکینہ قید شام میں سو گئی، اسے ہم آزادی نہ دلا سکے جسے بڑی آزادی کی تمنا تھی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارا تجھے سیدہ زینب کی ردائے مقدس کا واسطہ ہماری زندگیوں میں منتقم خون حسینی کا ظہور فرما دے. پروردگار اسی صدی میں امام زمانہ کا ظہور فرما دے. معبود ہمیں ہماری زندگیوں میں 12ویں امام کا اس طرح ظہور دکھا کہ امام زمانہ ہم سب سے راضی اور خوشنود ہو.